انور صاحب بتائے گا تفصیلات جو ہے وہ آپ بیٹھے ہیں ایٹ دا ہارٹ آف اٹ، کیا ہو رہا ہے، کیا ملاقات ہوئی، کس طرح سے ہوئی، کیا کیا ایجنڈا جو ہے اس پہ ڈسکس کیا گیا، اور ان کے ہمراہ جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ہمراہ جو ہے کون کون لوگ وہاں پہ موجود تھے؟ پہلے اسی بات سے شروع کرتے ہیں، ہمراہ کون تھے؟ جو اب تک پتہ لگا ہے تو اس سے تو یہی پتہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں، جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ تھے، اور ان کی طرف سے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو کہ ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں مارکو روبیو، وہ تھے، اور کسی اور کا نام اور بھی لوگ ہوں گے ظاہر ہے، لیکن ان کا نام نہیں آیا، کہ کسی نے ان کا ذکر نہیں کیا، نہ پاکستان نے نہ امریکہ نے۔ اور کیا ملاقات میں کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، اس پہ جو سب سے واضح اشارے جو دیے وہ خود صدر ٹرمپ نے دیے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے 3 چیزیں ہائی لائٹ کی اپنے ریمارک میں فوراً بعد، اور جب آپ کسی میٹنگ سے فوراً بعد نکلیں اور پہلی بات کریں، وہ بات کم از کم وہ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن پہ موجود ہوتی ہے اس میٹنگ سے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور ان کے ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ ان کا رویہ اسرائیل کے ساتھ بھی برا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا they are not bad with Israel۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے اور ہمارے میرے یعنی صدر ٹرمپ کے خیالات میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا وہ بہت سے لوگوں سے ایران کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ظاہر ہے ایران اور اسرائیل، جو اسرائیل کا بھی نام لیا انہوں نے، جبکہ ذکر نہیں تھا اس سوال میں اسرائیل کا، لیکن انہوں نے وہ اسرائیل کا ذکر کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ جاری ہے اس سلسلے میں ان پہ گفتگو ہوئی۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ کی بھارت کشیدگی کی اور جنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بلایا ہے آرمی چیف کو، وہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا ہے، تاکہ وہ، کیونکہ انہوں نے ان کی بات مان کے جنگ روک دی، اور ساتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا بھارت کے وزیر اعظم کا کہ انہوں نے بھی ان کی بات مانی اور جنگ روک دی۔ لیکن اس میں ایک بڑا کیچ ہے، کیچ یہ ہے کہ پاکستان کا تو شکریہ بنتا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ نے اور صدر ٹرمپ نے کردار ادا کیا جنگ روکوانے میں، بھارت انکار کرتا ہے۔ بھارت کی پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کہنے پر امریکہ کی مداخلت کے بغیر جنگ روکی ہے۔ اچھا، اس میں یعنی کل کے دن جب ان کی ملاقات ہوئی، اس میں اس دن بھی ٹیلی فون پہ بات کی انہوں نے وزیر اعظم مودی سے، وزیر اعظم مودی نے اس کے بعد دوبارہ اس بات کی تردید کی، لیکن صدر ٹرمپ نے ان کی تردید کے بعد پھر کہا کہ ان کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات مان کے جنگ روک دی۔ یعنی وہ شکریہ نہیں تھا، مودی کی بات کی تردید تھی۔ تو یہ ایک تیسری بات یہ ہو گئی، یعنی یہ کہ پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ بھارت کے مقابلے میں صدر ٹرمپ اس کو اپنے سے قریب سمجھتے ہیں اور اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات جو کہ ایک وہ ہے سیاست کی، انہوں نے کہا کہ وہ جلدی انڈیا اور پاکستان دونوں سے تجارتی معاہدے کریں گے۔ بالکل۔ تو انور صاحب یہ بتائیے گا، ویسے تو جو ایران کے حوالے سے آپ بات کریں، ایران اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، اس ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک ٹائمنگ جو ہے وہ بھی تھی جب عمران خان صاحب جو ہے وہ رشیا میں موجود تھے اور یوکرین پہ جو ہے وہ وار سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سو بے شک عاصم منیر صاحب مائٹ بی دا رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس، بٹ یو تھنک ایٹ دا رانگ ٹائم؟ یہ ایک مشکل صورتحال ہے، کیونکہ طاقتور کی دشمنی تو چلیں بری ہوتی ہی ہے، لیکن زیادہ کلوزنس جو ہے وہ بھی کبھی کبھی زحمت میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھیں؟ یہی وقت میں ہوتے ہیں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جگہ کا فرق سمجھیں، بھی پاکستان والوں کو سمجھائیں آپ جگہ کا فرق۔ ہاں بالکل، یہ زبردست جو ہے وہ آپ نے پوائنٹ بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ایک آپٹکس جو ہے وہ زبردست کیا، ایک میسیجنگ جو ہے وہ زبردست کہ یہ ٹرمپ سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے۔ پوری وزٹ میں جو ہمارے آرمی چیف کا جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کی گفتگو ہے، ان کی تقریر سنی، اس میں وہ بہت زیادہ اعتماد ہے۔
بہت زیادہ اعتماد ہے. اینڈ آئی تھنک وہ ایک ایسے آدمی کی باڈی لینگویج ہے جو ابھی کچھ عرصے تک کہیں بھی نہیں جا رہا, بیٹھا ہوا ہے اور امور مملکت اس کے کنٹرول میں. اور آئی تھنک جو چیری آن ٹاپ یہ بھی ہے کہ مودی اور انڈیا کی طرف سے جس قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کچھ نیگیٹو ہی ہیں, کیونکہ وہ جو فون کال ہوئی تھی اس کے بعد وزیر خارجہ نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹرمپ کو ایک طرح سے لائر کہا اور کہا کہ کوئی سیز فائر انہوں نے نہیں کرایا, یہ ہم نے آپس میں ہی جو کرایا ہے. تو وہاں سے بھی کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں. بھارت کا تو اس دفعہ عجیب و غریب سمجھ میں نہیں آ رہا ان کا رویہ. آپ ذرا ان کی خبریں دیکھیں, اب وہ ساری خبریں عجیب و غریب کے وہ یہ جو ہے پاکستان نے وعدہ کر لیا ایئر بیس دینے کا اور پاکستان سے فوجی کارروائیاں ہوں گی ایران میں, اور پھر ایک طرف یہ خبریں بھی ہیں, دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دورہ ناکام ہو گیا, ٹرمپ نے ان کی بات نہیں مانی. تو بھارت اس سے تو ایک بات برحال ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت جو ہے پریشانی کا شکار ہے اس دورے سے. جی بہت شکریہ انور صاحب آپ کا. آپ سے ابھی جب ربیہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون کون تھے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ, تو آپ نے بتایا DGIS NSA جو ہیں. تو عموماً ہم نے دیکھا ڈپلومیٹک پروٹوکول کے تحت جو لوکل ایمبیسی ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے سفیر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی میٹنگز میں ساتھ جاتے ہوتے ہیں, جو ان کی میرا خیال SOPs ہیں, اور پوائنٹ ٹیکنگ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سٹاف ساتھ رکھا جاتا ہے. تو کیا کوئی ایمبیسی کی طرف سے ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں USA میں وہاں سے کوئی ساتھ تھے ان کے کوئی پوائنٹس لینے کے لیے میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی ہے 2 گھنٹے تک؟ گئے تو تھے نہیں, اندر جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا, DGMO کو بھی دیکھا, ہمارے سفیر کو بھی دیکھا اور ایمبیسی کے اسٹاف کو بھی دیکھا وائٹ ہاؤس جاتے ہوئے. اندر میٹنگ میں کون شریک ہوا اس پہ صرف 2 ہی نام ظاہر کیے گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے 2 لوگ نہیں ہوں گے. آفیشل ضرور ہوتے ہیں ایسی میٹنگ میں ان کی ایڈ کے لیے اور وہ موجود ہوں گے, لیکن ان کا نام ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا ہے. مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ 2 واقعات میں بتانا چاہ رہا ہوں جس تناظر میں پوچھ رہا ہوں میں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب کی جب بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی تھی تو بعد میں یہ آیا تھا کہ پہلے تو دونوں سائڈ سے وہ اکٹھے تھے, پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا بل کلنٹن صاحب سے, وہ جب 99 میں گئے تھے وہ جنگ کارگل کی وجہ سے, کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو بل کلنٹن نے ریفیوز کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میرے جو یہ سپورٹنگ اسٹاف ہے وہ ساتھ بیٹھے گا, آپ اپنے اسٹاف کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی. میرا خیال ہے یہ اس وقت ایشو آیا تھا. دوسرا عابدہ حسین صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے پاور فیلیور میں کہ جب جنرل یا آصف نواز گئے تھے تو وہ ان کی بھی کوشش تھی کہ وہ شاید اکیلے ملنا چاہ رہے تھے US اتھارٹی سے, تو اس وقت بھی یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو یا لوکل سفیر جو ہے اس کو ساتھ بٹھانا ہے پروٹوکول کے تحت. سو دیٹس دا ریزن ہے آسکنگ کہ آپ پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ اس ملاقات کے اندر موجود تھے جو 2 گھنٹے اٹس اے کوائٹ مطلب لمبی ملاقات چلی ہوگی. تو آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی. اس کی تصدیق کوئی نہیں کر رہا ہے, نہ کہ کوئی تردید کر رہا ہے. میں نے یہ سوال کئی جگہ لوگوں سے پوچھا اور اس سے میرا خیال جب وہ گئے وائٹ ہاؤس تک گئے تو شریک تو ضرور ہوئے ہوں گے. اگر انہوں نے اکیلے میں تھوڑی اگر ملاقات بھی کی ہوگی تو 2.5-2 گھنٹے کی ملاقات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ کوئی مدد کرنے کے لیے آفیشل شامل نہ ہوں, ضرور ہوئے ہوں گے. اور گفتگو جب آپ کو پتہ ہے کہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں جہاں اگر NSA دوارا شریک ہوں تو ذرا ٹیکنیکل لیول کی ہوتی ہے, تو اس میں سپورٹ چاہیے بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ مطلب US سائڈ سے تو یقینی طور پر نوٹس لیے جاتے ہیں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکومنٹس جو ہیں میٹنگز کے منٹس ڈسکشنز اور کچھ عرصے بعد ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں جو بعد میں بڑی بیسٹ سیلنگ بکس بنتی ہیں, 30 سال بعد بنتے ہیں. یا نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ کا کوئی رپورٹر دے میں ہیو ایکسیس, ارلی ایکسیس بھی لے لیتے ہیں ساری چیزوں کو سورسز کے ذریعے. تو وہاں پہ تو کیونکہ 2 گھنٹے از کوائٹ لانگ میٹنگ, تو اس میں تو بڑا ہیوی ایجنڈا ہوگا اور اس کے نوٹس لیے گئے ہوں گے, پوائنٹس لیے گئے ہوں گے. 2.25 گھنٹے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2.25 گھنٹے میں کیا کیا ایشوز؟ ایک تو انہوں نے خود بتایا جیسے آپ نے کہا ایران اور اسرائیل پہ ہمارا کیا انپٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ لگ رہا تھا کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں کنونس ہوئے ہیں, کوئی جو آرمی چیف نے ہمارے نے انہوں نے کوئی باتیں ان کے ساتھ کی ہیں, کیونکہ ان کی باڈی لینگویج اور گفتگو سے وہ پیشن وہ ایگریشن نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ ایران کے بارے میں بات کر رہے تھے. لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا کوئی بریف کیا گیا ہے, یا تو پاکستان نے درمیان میں کوئی میڈیشن کی بات کی ہے, کوئی ایران سے گفتگو کرنے کی بات کی ہے, کوئی ٹائم مانگا ہے. کوئی تو ایسی بات کی ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ایران پہ گفتگو ہوئی اور مفید گفتگو ہوئی وغیرہ وغیرہ, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے ایک بڑی ڈفرینٹ بات کی, وہ یہ کہا کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ایران کو, بلکہ they know them better than most. تو یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں سے ان کی بریفنگ ہوئی جو انہوں نے بتایا ان سے بہتر پاکستان کے لوگوں نے ان کو جو کچھ بتایا ان سے زیادہ
ڈیپ تھا، زیادہ معلومات والی بات تھی. لگ رہا تو اگر آپ یہ دیکھیں جی 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 وہ لگ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے بھی، کہ ان کی گفتگو سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بڑی حد تک اس ملاقات کے بعد ان کا شاید کوئی ایران کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو میں تھوڑی سی کوئی چینج نظر آئی ہے، کہ وہ اگریشن نہیں تھا، وہ تھریٹننگ لہجہ، وہ ٹون ذرا بدلی ہوئی تھی. اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ایران کے بارے میں زیادہ بریف تھا، زیادہ پتہ تھا مجھ سے. امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں زیادہ پتہ تھا، اور وہ بھی ٹرمپ صاحب کا مان لینا مجھ سے اور بیشتر لوگوں سے بیٹر دین موسٹ، یہ بڑی اہم بات ہے. Yes, it is. آپ اس کو ہمارے یہاں اس کو ایسے ہی سرسری میں دیا جا رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اور اس میں دیکھیں نا، ان کو بات سمجھانے کی یہ ہے، جو یہ ہے کہ وہ الاسکا سے بڑا ہے رقبے میں، الاسکا سے ایران، اور آبادی تقریباً 9 کروڑ سے زیادہ ہے. تو اگر وہاں آپ انویژن کرتے ہیں تو بات وہیں نہیں رکے گی. یہ افغانستان سے زیادہ کمٹمنٹ مانگے گا، زیادہ فورسز کی ضرورت ہوگی، اور بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوگا. تو کیا امریکہ اتنی زیادہ کمٹمنٹ کے لیے تیار ہے؟ صدر ٹرمپ تو نہیں تیار ہیں، وہ نہیں چاہتے اس طرح کی کمٹمنٹ. ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی ویسی وار ہوگی جس میں وہ 20-25 سال پھنسے رہیں گے، اور اس کے بعد ایک پورے ملک میں افراتفری چھوڑ کے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو یہ بات اگر کوئی سمجھائے تو سمجھ میں آ سکتی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے، امریکنز کی، یورپینز کی، وہ ہمیں وہ نظر آ رہی ہے کہ ایرانین جو ہیں اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو بیڈ ان کریں، اور وہ جو انسپیکٹر وغیرہ ہیں وہ جائیں سب کچھ کریں. تو کیا پاکستان نے کوئی اس طرح کی کوئی ایشورنس دی ہوگی کہ ٹھیک ہے ہمیں ٹائم دیں، ہم ایرانین سے بات کرتے ہیں اور آپ اور ان کے درمیان کوئی تھوڑی سی ڈیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ از دیئر اینی پاسبلٹی کہ ہماری طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہو؟ بالکل ہے کلاکر صاحب، بالکل ہے، کیونکہ یہی ایک راستہ نظر آتا ہے. اور اس میں اگر کوئی آدمی سینسیبل بات کرے اور کسی کو ایکسس ہو جائے امریکہ کے صدر تک، تو اس کی بات میں اثر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہی کام جنگ کے بعد بھی کرنا پڑے گا جو اب ہو رہا ہے. اور تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی نہ اسرائیل اور ایران کی سرحدیں ملتی کہ ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ کر لیں، نہ اس طرح کے مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ بلکہ ایک ہی ہے نا کہ اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ وہ نیوکلیر بام بنا لے گا، تو پھر وہ جو اینٹی اسرائیلی فورسز ہیں ریجن میں اس کو زیادہ سپورٹ کرے گا. اگر یہ ایشورنس مل جاتی ہے اسرائیل کو کہ بم نہیں بنائے گا اور انسپیکشن کے لیے مان جاتے ہیں اور اینٹی اسرائیلی فورسز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر صلح ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر امریکن بمباری وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے، اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن آج اسرائیل سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر کا بیان آیا ہے کہ اب ہم خامنائی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بات صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ان کو خامنائی کو ٹارگٹ کرنے سے روکا تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خامنائی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بجائے وہ جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ جو ہے اس کے کمانڈرز کو کر رہے ہیں، اور جو ریگولر آدمی ہے اس کے کمانڈرز کو بھی نہیں کر رہے ہیں. یعنی اب رجیم چینج کے بجائے رجیم کو ریکیلیبریٹ کرنے کی، ریکیلیبریشن کی بات ہو رہی ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے اور ایسی رجیم بن جاتی ہے، اسی کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے رویے میں تھوڑی لچک ہو، تو بہت آسانی سے صلح ہو سکتی ہے اور جنگ بند ہو سکتی ہے. اچھا، تھوڑا سا اس کی طرف آئیں کہ مودی صاحب کے حوالے سے، جیسے آپ نے بھی آج اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے سنب کیا ہے، مودی صاحب کو انوائٹ بھی کیا تھا G7 کی میٹنگ کے بعد کہ آپ واشنگٹن سے ہوتے جائیں، لیکن مودی صاحب نے ریگریٹ کیا جی میری آلریڈی 3-4 کمٹمنٹس وزٹس کرنی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب اور انڈیا جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں امریکن سے؟ ٹرمپ سے پہلے سیز فائر کے مسئلے پہ تھے، پھر کشمیر کے مسئلے پہ تھے، اب انہوں نے جناب منیر صاحب کو بلا کے اتنا بڑا پروٹوکول دے دیا. سو مودی صاحب اور ان ٹرمپ صاحب کے درمیان جو اتنی دوریاں پیدا ہوئی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور بھی ریزنز ہیں وہاں پہ کوئی سیز فائر کو لے کر؟ نہیں، صرف عاصم منیر کی بات نہیں ہے. جو ہمارے یہ ہیں صرف منیر کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھارت نے ایک رویہ رکھا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ اب پاکستان ختم ہو گیا ہے، اب پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ دنیا میں. ایون مسلم ملکوں کو انہوں نے پاکستان سے کاٹ دیا تھا، آئسولیٹ کر دیا، اور اب ہم ہی ڈیل کریں گے ان سے، اور جو ہم فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ آخری ہوگا. لیکن اب جو واشنگٹن کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے، اس سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ
انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی حیثیت بڑھ گئی ہے. ابھی انڈیا ان کے لیے بہت اہم ہے, ابھی انڈین اکانومی بہت بڑی ہے, ابھی یہ انڈیا سے انگریز رکھنا چاہتے ہیں, چین کے مقابلے میں انڈیا کو رکھنا چاہتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو واشنگٹن کو پاکستان کو زیرو کرنے کی جو ایفرٹ تھی انڈیا کی, وہ ناکام ہو گئی. وہ بات اب اگر واشنگٹن کے رویے میں لچک آتی تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے پھر سعودی عرب کے رویے میں لچک آئے گی, پھر یو اے ای کے رویے میں لچک آئے گی, یورپ میں لچک آئے گی. تو مودی صاحب کو ایک منصوبہ تھا کہ پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کر کے رکھ دیا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو بائیفرکیٹ کر دیا جائے. وہ تو ناکام ہو گیا اور اسی بات کا غصہ ہے ان کو. تو ان کا واشنگٹن نہ ٹرمپ صاحب کی انویٹیشن کے باوجود آپ ایک سمجھتے ہیں کہ اسی ناراضگی کا حصہ ہے یا وہ واقعی بالکل ناراضگی کا حصہ؟ اور G7 کے سائیڈ لائن پہ بھی ملاقات نہیں ہو سکی ان کی وہاں پر؟ بالکل ہے, ناراضگی ہے اور صاف نظر آ رہی ہے اور وجہ بھی نظر آ رہی ہے. اور ایک تو میں نے وجہ بتائی اور دوسری یہ کہ ان کو ڈومیسٹکلی بھی اپنی پالیٹکس سے بڑا نقصان پہنچے گا مودی صاحب کو. تو لاسٹلی مطلب پاکستان کامیاب رہا ہے امریکنز اور انڈین کو دور کرنے میں, اور جو ہماری آئسولیشن تھی ورلڈ لیول پہ اس جنگ کے بعد ہماری اس میں ایفرٹ رہی ہے. تو میں تو خود بلکہ میں کیا ہماری بڑی اچھی بات آپ نے یاد کریں, ہمارے چیف نے اپنی تقریر میں یہ بات کی تھی جو کہ شاید کہیں رپورٹ میں نے شاید اپنے یہاں لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پوری قوم کو یونائٹ کر دیا. تو مودی صاحب کا اس پہ بھی شکریہ بنتا ہے کہ انہوں نے حملہ کر کے یہ احساس دلایا کہ صرف پاکستان کو جو کہا جاتا ہے پاکستان ایگریسر ہے, دہشت گردوں کی خوش پناہی کرتا ہے, صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے, انڈیا بھی ذرا سی بات پر وہ پورے خطے کو نیوکلیئر وار تک لے گیا تھا. تو لہٰذا انڈیا کے بارے میں بھی دوسرے لوگ محتاط ہو گئے ہیں. تو شکریہ تو مودی صاحب کا بنتا ہے کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے پاکستان کی حیثیت ریسٹور کر دی.